صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے فلسفہ حج اور اس کی روح۔ لیکن وہی ایک بات کہ کلام سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، ہمیں تو بار بار اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ جتنے لوگ بھی چل کر اس محفل میں آتے ہیں، چاہے وہ چاروں جمعرات آتے ہوں یا ایک جمعرات، کہیں نہ کہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہے۔ ورنہ سینکڑوں لوگ ہیں جو اس وقت دھوپ کی تپش، موسم، اس کی گرمی، حدت سے پریشان اپنے اے سی آن کیے پڑے سو رہے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ بازاروں کی خاک چھان رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ وینٹیلیٹر پہ بھی پڑے ہیں، اسپتالوں کے بیڈ پہ بھی پڑے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ 4 گھنٹے کسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتے۔ لیکن تیرا کتنا کرم ہے، یہ تیری کتنی پیاری عطا ہے، توفیق ہے کہ تمام بشری کمزوریوں سے ہمیں بچا کر وہ اپنے ذکر کی محفل میں لا بچاتا ہے۔ یہ تیرا کرم ہے مولا۔ آج ہم بات کریں گے فلسفہ حج اور حج کی روحانیت، حج کی روح، حج کا مغز کیا ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں حج ارادہ کرنے کا نام ہے، لیکن جسٹ ارادہ کر لینا نہیں، حج ایک روحانی انقلاب کا نام ہے، حج ایک فکری بیداری کا نام ہے، حج ایک عشق کا سفر ہے، حج ایک محبت بھرا سفر ہے، حج ایک محب کا چل کر محبوب کے پاس جانے کا سفر ہے، حج کسی بھی محبوب کی معراج ہے، حج دیدار الہی کا نام ہے، حج اس کی بارگاہ میں خود کو منوانے کا نام ہے، حج اللہ کے چاہنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کا نام ہے، حج خود کو گناہوں سے مکمل مبرہ کرانے کا نام ہے، حج کی ایک ایک ادا عشق سے بری ہے، حج دیوانگی فرزانگی کا مجموعے کا نام ہے، حج ہمیں سکھلاتا ہے کہ اصل اطاعت کیا ہے، اصل بندگی کیا ہے۔ جب انسان اپنے وجود سے سارا لباس قیمتی اتار کر، مہنگا لباس اتار کر اللہ کے عشق میں 2 چادریں پہنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو دیوانہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ حج بڑی فکری بیداری کا نام ہے۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ حج عبادات، چند رسومات یا بس سفر طے کر لینے کا نام ہے، ہرگز نہیں۔ یہ حج ہمارے ظاہر اور باطن، ہماری فکر و عمل، ہماری محبت، ہماری اطاعت اور ہماری قربانی اور بندگی کا ایک مکمل انقلابی سفر ہے، جو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بظاہر ہمارے گھر، ہمارے شہر، ہمارے ایئرپورٹ سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کعبۃ اللہ کی عمارت ہے۔ لیکن یہ اس کا ظاہر ہے۔ آپ عشق والوں سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں سفر تو کعبۃ اللہ میں حج کر لینے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ عاشق کیسا ہوتا ہے، عشق کرنے والا کیسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس سفر کی ابتدا میں ہی انسان لباس تفاخر کو اتار دیتا ہے، کفن جیسی 2 چادریں اوڑھ لیتا ہے، اس کو احرام کا نام دے دیا جاتا ہے تاکہ یاد رہے کہ دنیا کی ہر شان، ہر مرتبہ، ہر اسٹیٹس، ہر تکبر ایک دن مٹی میں مل جانا ہے، اور یہی 2 چادریں میرا کفن بن جانا ہے، میرا لباس بن جانا ہے۔ قرآن پاک آواز دیتا ہے، یہ قرآن پاک کی پکار ہے جو سورہ حج میں خود پکارتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور وہ تمہارے پاس آئیں گے، یَأْتُوكَ، وہ تمہارے پاس
آئیں گے رجالا وعلی کل ضامر، تمہارے پاس پیدل چلتے ہوئے دبلے اونٹوں کے ساتھ، اور دور دراز من کل فج عمیق، دور دراز کے رستوں سے آئیں گے۔ یہ سورہ حج میں ہمیں بتایا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ سنو یہ جو اعلان ہے خالی جسمانی سفر کا نہیں ہے، یہ تمہارے وجود کی حاضری کا اعلان نہیں ہے جو رب کریم نے قرآن میں کیا، یا تو کا وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ وجود مطلوب نہیں ہے، بتایا حقیقت میں حج کے نام پر جو مجمع وہاں جمع ہوگا وہ دلوں کی حاضری کا اعلان ہے، وہاں دل حاضر ہوں گے۔ ارے یہ دعوت، یہ اعلان، یہ قرآن کی پکار ان روحوں کے لیے ہے جو دنیا کی گرد سے تھک چکی ہے، جو دنیا کی پریشانیوں سے اپنے ان کا وجود شکستہ ہو چکا ہے، جو اپنے دل کو زخم خوردہ محسوس کرتے ہیں، جنہیں اپنا وجود بوجھ لگنے لگا ہے۔ یہ ان روحوں کی پکار ہے کہ دنیا سے تھک چکے ہو تو آ جاؤ اپنے مولا کے در پہ جہاں سکون خود تمہارا متلاشق ہے۔ یہ وہ پکار ہے، حج بندگی کی معراج ہے۔ جب کوئی حج کرنے والا کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، اصل میں وہ اعلان کرتا ہے مولا میں حاضر ہوں، رب کریم میں حاضر ہوں، میرے پالنہار میں حاضر ہوں، میں اپنی خواہشات سے نکل کر، اپنے غرور کو توڑ کر، اپنی انا کو دفن کر کے تیرے در پہ حاضر ہوں۔ یہ خالی روح کا، یہ خالی زبان کا وظیفہ نہیں ہے، یہ ہماری روح کا عہد ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مولا جب میں تیرے در پر آئی ہوں یا آیا ہوں تو یقین جان میرے مولا میں نے اپنا غرور، اپنی تکبر، اپنی انا، اپنی ظاہری شان و شوکت، اپنا اسٹیٹس، اپنی ایک ایک چیز خاک میں ملا کر تجھے پکارا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی کہہ دیا مولا کہ دیکھ تیرے در پہ آ گیا، کتنے ہی گناہ کیے لیکن میں یہ یقین رکھ کے آیا کہ میری زندگی میری نہیں تیری امانت ہے، اور اس جبی کی جو معراج ہے وہ تیری بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حج کیا وہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچا رہا، اور پھر وہ جب لوٹتا ہے ایسے لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ گویا حج ایسی عبادت ہے کہ نامہ اعمال سے ہر گناہ مٹ جاتا ہے۔ انسان جب لوٹتا ہے ایسا لوٹتا ہے جیسے دنیا میں جب آیا تھا تو نامہ اعمال بالکل گناہوں سے مصفا تھا، اب وہ جب حج سے لوٹتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے، ارے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کو پا لیا ہوتا ہے۔ احرام باندھ کر اس نے سب کو بتا دیا، اور اس نے صرف زبان سے نہیں، اس نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شاید اکبر صرف اللہ ہے۔ ایک ہی لباس میں سب کھڑے ہیں، کسی کے سر پہ کوئی تاج نہیں ہے، کسی کو منصب کا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، دولت کی کوئی چمک نہیں ہے، اور یہاں اسلام کا عظیم عملی منشور دنیا دیکھتی ہے کہ انسان کی عظمت نہ اس کے لباس میں ہے، نہ اس کے نسب میں ہے، نہ اس کے حسب میں ہے، نہ اس کی رنگت میں ہے، نہ اس کی مال میں ہے، نہ اس کی اولاد میں ہے۔ انسان کی عظمت اس تقوی میں ہے جو اللہ کریم نے انسان کو تقوی کے حصول کے لیے پیدا کیا، اور قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تو وہی کرامت والا ہے جو تم میں متقی و پرہیزگار ہے۔ اس کا عملی نمونہ ہمیں حج میں نظر آتا ہے، اور سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جسے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ جملہ بڑا گہرائی پر مبنی ہے۔
ہمیں عزت دنیاوی شان و شوکت پہ، دنیاوی فتوحات پر نہیں ملی، فرمایا ہم وہ قوم ہیں جنہیں عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے دی۔ اگر ہم نے یہ عزت اسلام کے سوا کسی اور شے میں تلاش کی تو اللہ کریم ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو ہماری شان، ہماری آن اسلام ہے، اور ہماری معراج اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج بیت اللہ میں آپ دیکھا کریں کہ محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ آپ ان پوچھنے والوں سے پوچھئے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر کیوں رہے ہیں، آپ کعبے کے گرد گھوم کیوں رہے ہیں، تو یقین کریں انسان وہاں عملی طور پر اعلان کر رہا ہوتا ہے، مولا یہ بظاہر تو در و دیوار ہے جہاں میں گھوم رہا ہوں، یہ میری دیوانگی ہے، لیکن اس میں فرزانگی یہ ہے کہ میں اپنی دیوانگی سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا مرکز جیسے اس وقت میرے وجود کا مرکز دعوت اللہ ہے، میری زندگی کا مرکز سے تو ہی تو ہے۔ یہ میری دیوانگی مجھے بتا رہی ہے، یہ میری دیوانگی ہے۔ حج پر یہ ثابت ہو رہا ہے ہم سب کی زندگیوں کا مرکز ذات الہیہ ہے۔ جس طرح سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی طرح ایمان والے کعبۃ اللہ کے گرد گردش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ طواف کی حالت میں رہتا ہے۔ طواف نے ہمیں سکھا دیا کہ یاد رکھو کہ جس طرح تم جب حج کرنے آتے ہو تو لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود جب تم ایک کعبے کے گرد گھومتے ہو تو یہ وہ وحدت کا سمندر ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو فروزہ کر دیتا ہے۔ اگر تم یقین رکھو اپنی زندگیوں میں، اگر تم مرکز اللہ کو مان لو تو یقین کرو زندگی کبھی بکھرے نکلتی چلی جائے گی۔ اگر تم اپنی زندگی کا بھی یہ معمول بنا لو کہ طواف کیا ہے، عشق ہے، طواف کیا ہے، وحدت کا سمندر ہے، طواف کیا ہے، وحدہ لا شریک کے گرد گھومنے کا نام ہے، ایک کو مرکز ماننے کا نام ہے، دیوانگی کا نام ہے، اور یہی دیوانگی اصل میں عقل کی معراج ہے۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے، یہی وجہ ہے جب وہاں سے فارغ ہو تو صفا مروا پہ بھی تو دوڑو، لیکن کیوں دوڑے؟ ارے وہ تو میری ماں حاجرہ کی دوڑ تھی نا جس کے پیچھے بے قراری چھپی تھی۔ تو سنو یہ تمہاری دوڑ ہے، تمہاری بھی اس میں بے قراری ہے، وہ بے قراری تمہاری روح کی ہے جو الستم بربکم کے اس دن کی متلاشی ہے، تمہارے رب کی متلاشی ہے، تمہیں امید دلاتی ہے کہ ماں حاجرہ کے جب وسائل نہیں تھے، تڑپ بہت تھی، تو اس تڑپ کا صدقہ کیا تھا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں نے آب زمزم جاری کر دیا۔ اگر تم آج بھی اپنی اس محبت کو تلاش کریں تو رب کریم تمہاری قسم سے، تمہاری اس طرف کے صدقے سے اسی طرح محبت برا آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دے گا۔ بس وہ زمین کے اوپر ہے، وہ محبت اٹھے گا۔ اگر تم اللہ پر اتنا یقین رکھو، اور مسلمانوں یاد رکھنا کہ جتنا مقام اسلام نے عورت کو دیا کسی نے نہیں دیا، مقام بھی ہے۔ ماں حاجرہ کی تڑپ کو یادگار بنا دیا، اسی لیے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دیا۔ ماں کی عظمت، اس کا یقین کامل روشن دلیل ہے ہر حاجی کو صفا مروہ پہ دوڑنا۔ آپ حج کے ارکان پر غور و فکر تو کریں، آپ حج کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ حج کی اصل روح ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ اس کا اندازہ عزم و یقین کے ساتھ ان زندگیوں سے لگائیے، عزم و یقین کی ان زندگیوں سے لگائیے جو اس وقت کعبے کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ زندگیاں کون سی ہیں؟ میری اور آپ کی، میرے اور آپ کے چاہنے والے، میرے اور آپ کے اپنے گھر والے۔ آج
جب وہاں کھڑے ہیں اور جب کبھی ہم کھڑے تھے، یقین جانے ظالم سے ظالم، جابر سے جابر اور مجھ جیسے آپ جیسے گناہگار سے گناہگار ترین جب کعبے کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ دل ایک لمحے کے لیے کانپ جاتا ہے۔ اور وہ کانپنا کیا ہے؟ وہاں جا کر احساس ہوتا ہے مولا کہیں تیری بارگاہ سے رد تو نہیں ہو جائیں گے۔ سیدی امام زین العابدین جو کہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، ان کا خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ حج کا احرام ڈالا، سواری پر بیٹھے، ان کا رنگ زرد ہو گیا، جسم پر لرزش طاری ہو گئی، وہ لبیک نہ کہہ سکے۔ ان سے لوگوں نے کہا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لبیک کیوں نہیں کہتے، آپ لبیک کی صدا کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے تڑپ کے فرمایا مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، میں کہیں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب آئے لا لبیک ولا سعدی کا، نہیں تو حاضر نہیں ہے، تو وہاں مراد نہیں ہے۔ یہ خوف اتنا ہے کہ لبیک زبان سے نہیں نکلتا، اور یہ فرما کر آؤ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی رسمی سفر نہیں ہے، یہ دل کی وہ حالتیں ہوتی ہیں اس سفر میں، یہ ان کے لیے جو دل سے حج کرتے ہیں، جو یقین کی مناظر طے کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات بالا پہ یقین رکھتے ہیں، جو حج کو رسمی نہیں لیتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں ہم شہنشاہ قادر و مطلق کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ قہار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اور یہی نہیں، ایک اور بات سنتے چاہیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالم یہ تھا کہ ایک سال حاجیوں کی تعداد، ایک شخص نے ان سے پوچھا اس سال آپ بتائیے حاجیوں کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان سے پوچھا بتائیے اس سال حاجیوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے بڑی شکستہ دلی سے فرمایا سفر کرنے والے تو بہت ہیں لیکن ان میں حاجی بہت کم ہے۔ سفر کرنے والے بہت ہیں یعنی مسافر تو بہت ہیں لیکن حاجی بہت کم ہے، یعنی اشارتاً بتایا کہ حج بھیڑ کا نام نہیں ہے، رش کا نام نہیں ہے، یہ ہجوم کا نام نہیں ہے، حج نیت کے اخلاص اور زندگی کی تبدیلی کا نام ہے، حج خود کو بدل لینے کا نام ہے، حج خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینے کا نام ہے۔ صوفیہ کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کعبہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے، گھر تو ہے، مکان تو ہے لیکن ہے تو پتھر کا نا، اور انسان کا جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے، وہ کعبۃ اللہ پتھر کا مکان ہے، تمہارا دل رحمان کا مکان ہے۔ تو فرمایا مکے جا کر بھی دل کی دنیا بدلی تو سمجھ جانا سفر تمہارا ادھورا رہا ہے۔ اگر اس پتھروں کے گھر میں جا کر تم دل کی دنیا بدل سکے اور تم اس دل میں اس اصلی مکی کو نہ لا سکے، یہ دل تمہارے رب کا ٹھکانہ ہے، اگر تم اس دل کو ستھرا نہ کر سکے، مصفا نہ کر سکے، مزکر نہ کر سکے تو سمجھ جانا تمہارا سارا سفر ادھورا رہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک سال میں نے حج کا ارادہ کیا، راستے میں میں نے دیکھا فاقہ زدہ لوگوں کو، ایک خاندان تھا فاقہ زدہ، ان کی نقاہت ان کے چہروں سے آیا تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے اپنی غربت، فاقہ کشی، کمر سے چپکے ہوئے پیٹ، سب حالتیں بتائیں۔ آپ کو بڑا ترس آیا، آپ نے کہا مولا تجھے ہی تو راضی کرنا ہے۔ آپ نے اپنے حج کی رقم ان کو دے دی اور خود اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس سال حاجیوں نے نہ صرف خواب میں دیکھا ویسے بھی دیکھا کہ پورے حج میں عبداللہ بن مبارک کے اس نیت کو ایسے شامل کیا گیا کہ انہیں بشارت کی دی گئی ابن مبارک اس سال کے جتنے حاجی ہیں ان کا حج فقط تمہاری
نیت کے بدلے قبول کیا گیا ہے. تمہاری نیت کے بدولت ان کا حج قبول کیا گیا. یعنی حج مخلوق خدا کی خدمت، حج دلوں کو جوڑنا، حج روح کا حصہ ہے. عرفات پہ بھی چلیں گے، لیکن یہاں ذرا ایک لمحے کے لیے میں اور آپ جب حج کرتے ہیں یا ہمارے لوگ جب حج کر کے آتے ہیں بڑی دکھی داستان سناتے ہیں. ہمارا جو شریک سفر تھا اس نے ہمیں پانی نہیں دیا، اس نے ہمیں اپنی اچھی جگہ بیٹھنے کی نہیں دی، وہ مجھ سے لڑتا رہا، اس نے ہماری مدد نہیں کی. آپ عمرے میں بھی جائیے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. سب کہتے ہیں بھئی ہمیں تو یہاں اپنی اپنی پڑی ہے. یہی تو آزمائش ہے. کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ آ جاتا ہے اور کوئی ایک دل جوڑ کر بھی اللہ کو منا لیتا ہے. یہی تو آزمائش ہے. اس نفسہ نفسی میں تو آپ کو دیکھنا ہے رب کریم آپ کو ملے گا کہاں. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. عرفات کا میدان عظیم رکن وقوف، جہاں ٹھہرنا بہت ضروری ہے. نہ ٹھہرے تو حج نہ ہوا. یہ تو ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے. قیامت سے پہلے ہماری قیامت کی تیاری کراتا ہے. جہاں لباس سفید ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، تھکن سے بری حالت ہے، کئی دن کی پاپا مستی ہے، اور حجاج اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے رو رو اللہ کو منا رہے ہوں گے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج عرفہ، حج تو عرفات ہی ہے. حج کیا ہے؟ عرفات ہی ہے. یہاں انسان نہ صرف اپنے گناہوں کو، اپنے غرور کو، اپنی کینے، اپنے بغض، عداوات، نفرتوں کو، یہاں تک کہ دنیا پرستی کو اپنے اس پسینے کے ذریعے بہا دیتا ہے جو میدان عرفات میں اس کے وجود سے نکل رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ وقت ہے جب جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، رحمت زمین پہ اتر رہی ہے، جہنم ان حاجیوں کے لیے بجھائی جا رہی ہے. یہ وہ مقام ہے، یعنی جہنم ان پہ حرام کی جا رہی ہے. اللہ اپنی رضا کی سند ادا کر رہا ہے اپنے ان پیاروں کو جو میدان عرفات میں بے سر و سما دھوپ کے نیچے اپنے اللہ کو رو رو منا رہے ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں سب سے بڑا غافل وہ ہے، سب سے بڑا غافل وہ ہے جو عرفات میں کھڑا ہو کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم لوٹے. اس کا مطلب ہے عرفات کے میدان سے لوگ محروم بھی لوٹتے ہیں. لیکن ہم تو کہتے ہیں بس ایک لیول لگ گیا ہم نے حج کر لیا. نہیں، سب سے بڑا غافل وہ ہے، سب سے بڑا غافل عرفات کے میدان میں جو اللہ کی رحمت نہ حاصل کر سکے. اور پھر جب جمرات پہ تم رمی کرو اور شیطان کو کنکریاں مارو، اعلان جنگ کرو، تو جو منظر ہمیں چینل دکھاتے ہیں وہ مقصود نہیں ہے، وہ تو علامت شیطان ہے. شیطان وہاں موجود نہیں ہے. شیطان تو تم اپنے اندر لے کر گئے ہو، اپنی خواہش کا بت، تکبر کا بت، حسد، اپنا ہر گناہ جو تمہارے اندر ہے. تم جب ظاہر میں اسے کنکریاں مار رہے ہو، تمہیں قدرت یہ بتلا رہی ہے کہ ظاہر کو تو تم نے کنکریاں مار لی ہے، جو تمہارے اندر نفس امارہ ہے نا، اس کو قابو میں لاؤ. یہ جو تم کنکریاں مار رہے ہو نا، وہ شیطان وہاں ہے نہیں، وہ علامت ہے. تمہیں بتایا جا رہا ہے حج کے ذریعے میدان عرفات میں تم نے سارے گناہ بخشوا لیے. اب جو تم کنکریاں مار رہے ہو، یہ تمہیں یاد دلائے گی کہ یہاں سے لوٹنا اصل دوبارہ زندگی کا آغاز ہے. تم نفس امارہ کے ہاتھوں کہیں مار نہ کھا جاؤ. اور وہ نفس کو وہ کنکریاں مارنا حقیقت میں اعلان اس بات کا ہے، مولا اب میں تیری بندگی پر قائم رہوں گا، شیطان کی غلامی سے خود کو آزاد کرتا ہوں. جب یہ غور نہیں کیا، وہاں اس کو کنکریاں مارتے ہیں اور اس کو دل میں بسایا ہوا ہے. بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، دیکھا کریں. لوگ وہاں سے ہنسی کھیل مذاق بنا لیتے ہیں، لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں. اور آپ کنکریاں مار کر پھر وہی جھوٹ، کنکریاں مار کر وہی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے، وہی آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے. اصل میں تو علامت ہے، یہ علامتی کنکریاں ہیں کہ آپ کو اعلان کرنا ہے شیطان
میں نے تجھے کنکریاں ماری، میں تیری غلامی سے آزاد. اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی سینے پہ غور و فکر کر کے نفس امارہ سے کہنا ہے، اے نفس امارہ تیرا وقت گیا، اب تجھے نفس مطمئنہ کی طرف سفر کرنا ہے، کیونکہ میں نے کنکریاں مار دی ہے. یہ ہے اصل حقائق، یہ ہے جسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اصل حج کا پیغام یہ ہے. ارے حج کا پیغام قربانی ہے، قربانی. جب آپ یہ سب کر لیں گے تو قربانی بھی تو کریں گے. آپ نے سب یاد یہ رکھا ہے مضمون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. آپ نے فقط عنوان یہ رکھا کہ ایک باپ نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا. آپ کے دماغوں میں فقط اتنا رہا کہ یہ باپ اور بیٹی کی قربانی ہے. ارے نہیں، یہ خواہشات کی قربانی ہے، یہ محبت کی قربانی ہے، یہ اپنے وجود کی قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جو میں چھری چلا رہا ہوں یہ میرا اسماعیل نہیں ہے خالی، یہ میری خواہش ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میرا وجود ہے. ارے یہ میرا غرور ہے، یہ میری محبت ہے، یہ سارا کچھ وہی ہے. میں نے اس اسماعیل کو ذبح کیا. ہمیں سکھایا یہ ہے کہ تمہارا اسماعیل بھی تمہاری زندگیوں میں موجود ہے. یہ تو 1400 سال نہیں، کئی ہزار برس پرانی قربانی ہے. اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دین مصطفی میں تم 2 لاکھ کا جانور لا کر اس بندگی کا حق ادا کر دو گے. ارے اگر اللہ کے خلیل کے لیے ان کا شہزادہ اسماعیل تھا تو تمہاری زندگیوں میں بھی ایک اسماعیل موجود ہے جو تمہیں ذبح کرنا ہے. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. تمہارا نفس امارہ، تمہاری گناہوں کی لذت، تمہارا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہونا، تمہارا تکبر، تمہارا حسد اور تمہاری بہت ساری برائیاں، یہ اسٹیٹس کا بھوت، یہ اپنے حسین ہونے کا بھوت، یہ اپنے امیر ہونے کا کریز ہونا، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خواہشات تو ہیں، یہ تمہارے لیے اسماعیل تو ہیں. ارے تمہاری اولاد بھی تو تمہارے لیے اسماعیل کی مثل ہو سکتی ہے نا، کہ کہیں تم اولاد کی محبت میں اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے، دین سے دور تو نہیں ہو گئے، کہیں تم نے اولاد کی محبت میں اللہ کریم کی حدوں کو پامال تو نہیں کر دیا، اللہ کی حدود کو تو نہیں توڑا. ارے اس کی حقیقت کو سمجھو. آج بھی قدرت اس گائے کی صورت میں، بکری کی صورت میں تمہیں اس وقت کا عہد یاد دلا رہی ہے. میرے کہنے پہ فقط جانور ذبح نہ کرنا، اپنی انا کو، نفس امارہ کو، اپنے حسد کو، اپنے تکبر کو بھی تو اسی طرح ذبح کر دینا. یہ پیغام ہے. اللہ کے سامنے جھک جانا اصل ایمان ہے. اللہ کے سامنے جھک جانا عین بندگی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ حج کی روح کیا ہے؟ حج یہ نہیں ہے کہ انسان کراچی سے نکلے مکہ پہنچ جائے، حیدرآباد سے نکلے مکہ پہنچ جائے، یورپ سے نکلے مکہ پہنچ جائے. نہیں، حج کی روح یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں سے جیسے بھی نکلے، جس طرح بھی نکلے، جتنا بوجھ لے کر بھی نکلے، جتنی برائیاں لے کر بھی نکلے، سب اپنی جگہ درست ہے. لیکن آپ جب واپس لوٹے آپ کا دل بدل جائے، آپ کی نگاہ بدل جائے، آپ کی ترجیحات بدل جائے، آپ کا طرز زندگی بدل جائے. انسان واپس جب لوٹے ہمیں دیکھ کر سامنے والا کہے اب یہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. یہ ہے حج کی حقیقت، یہ حج، اصل حج کی روح. یعنی انسان دنیا سے کٹ جائے، اللہ سے جڑ جائے، نفرت ذبح کر دے، محبت کے رنگ میں رنگ جائے، اور اپنے اندر جتنے بت تراشے ہیں، وہ جس چیز کے بھی ہیں، وہ ان بتوں کو پاش کر دے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حج تو کیا ہے، آپ نے سفر تو کیا ہے، حج کا مقصد آپ کو نہیں ملا. یہ میں نہیں کہہ رہی، حجت الاسلام سیدی امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج کا مقصد جسم کو ٹھکانا نہیں ہے. حج کا مقصد جسم کو ٹھکانا نہیں ہے، دلوں کو جگانا ہے.
دلوں کو بیدار کرنا ہے. اسے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مزید اس کو وسعت دی اور فرمایا سنو یہ جو حج ہے نا یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ حج ہماری روحانی وحدت ہے. وہ فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکی کاشغر. یعنی بتایا کہ یہ حج نہ صرف یہ کراتی ہے بلکہ ہمیں ایک امت واحدہ بھی بناتی ہے, ہمیں ایک تصویر میں پروتی ہے. اور مزید فرمایا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو علامہ اقبال کے نزدیک حج انسان کو کسی بھی قوم, رنگ, زبان اور نسل کی قید سے نکال کر ایک امت کے سانچے میں ڈھالنا حج کہلاتا ہے اور ایک امت بناتا ہے. تو پھر حج کا پیغام کیا ہوا؟ حج کا پیغام یہ ہوا کہ یاد رکھو اے انسان تو کچھ بھی کر لے, کچھ بھی کر لے, تو آسمان مسخر کر لے یا تو سمندر کا سینہ چیر لے, چاہے تو آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر لے یا تو سمندر کے سینے پر لوہے کی کشتیاں بنا کر کتنا ہی سفر کر لے, لیکن یاد رکھ تو جتنا خود کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا اتنا تو اللہ کے بغیر خود کو ادھورا کرتا چلا جائے گا. یہ پیغام ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر انسان ادھورا ہے اور قربانی کے بغیر ہمیں قرب خدا نہیں ملے گا. تو یہاں حج نے ہمیں ایک پیغام اور دیا ہے, اتحاد ہی میں امت کی طاقت ہے اور بندگی اصل میں آزادی ہے. یہ دو جملے بہت اہم ہیں. اتحاد امت کی طاقت ہے. ہمارے گھروں میں اتحاد ہمارے گھر کی طاقت ہے, ہمارے خاندانوں میں اتحاد ہمارے خاندان کی طاقت ہے, ہمارے شہروں میں اتحاد ہمارے شہر کی طاقت ہے, ہمارے ملک میں اتحاد ہمارے ملک کی طاقت ہے. اور حج کے موقع پہ اتحاد پورے عالم اسلام کی طاقت ہے. ایک پیغام سمجھ میں آیا. اور دوسرا سمجھیے, بندگی ہی اصل میں آزادی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا حقیقت میں خود کو مادی وجود سے آزاد کر لینا ہے. اگر آپ نے آزادی کا مطلب فقط اتنا سمجھا ہے کہ خود کو لباس سے آزاد کر لے, یہ آزادی نہیں ہے. اگر یہ آزادی ہے تو جانور ہم سے زیادہ آزاد ہیں ہر لباس سے. جانور خود کو نہیں چھپاتا. اگر آپ سمجھتے ہیں اپنی بیڈ روم لائٹ کو فرنٹ پہ لے آنا آزادی ہے تو جانور ہم سے زیادہ آزاد ہیں. وہ گلیوں میں, سڑکوں پہ, روڈوں پہ یہی کرتے نظر آتے ہیں. نہیں, آزادی نام یہ ہے اپنے پورے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو اور اپنے وجود سے آزاد ہو کر اپنے روحانی سفر کو طے کرو. اسی بندگی کا نام آزادی ہے. جب اس وقت جو حج چل رہا ہے الحمدللہ, وہ لمحہ فکریہ کہتے مکہ معظمہ کی وادیاں, ہر سڑک, ہر گلی, ہر کوچہ حاجیوں کے جمع غفیر سے بھرا ہوا ہے. کونے کونے پر, چپے چپے پر ایک حاجی ہمیں نظر آ رہا ہے. دن رات کی فلائٹس ہیں, ہمیں خبریں مل رہی ہیں. وہ حج کے لیے گیا, یہ حج کے لیے گیا, وہ جا رہے ہیں, وہ جانے والے ہیں. ایک عالمی منظر نامہ ہے اور دنیا کے کونے کونے سے. کون سا ایسا ملک ہے, کم و بیش 195 ممالک ہیں پوری دنیا میں اور تقریباً تمام ممالک سے حاجیان کرام اس وقت حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف پہ پہنچ چکے ہیں. حیران کن منظر نامہ ہے. اسی طرح اس سے بھی زیادہ حیران کن عالمی منظر نامہ ہے. مسلمانوں کی حالت زار ابتر ہے, دل خون کے آنسو رو رہا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے کعبے کا طواف تو کر لیا,
اور پچھلے سال بھی لوگوں نے کیا، ہر سال کرتے ہیں، اگلے سال بھی کریں گے، لیکن مجھے صرف اتنا بتائیے، اپنا گولڈ بیچ کر کعبے کا طواف کرنے والے، اپنا گولڈ بیچ کر کعبے کی طواف کا خواہش، کعبے کی طواف کی خواہش رکھنے والے، بیسیاں جوڑ جوڑ کر کعبہ کرنے والے، ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کر کعبے جانے والوں سے سوال یہ بنتا ہے، کیا کبھی اس کعبے والے کے احکامات کو اپنے گھروں میں، اپنے وجود میں نافذ کرنے کی کوشش کی؟ وہ تڑپ تو صحیح ہے، لیکن جس اللہ کے لیے وہاں جا رہے ہو، اس اللہ کے احکامات کی پیروی یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہاں تو کنکریاں مار رہے ہو، لیکن یہاں بیٹھ کر کنکریوں کی خواہش تو ہے نا، اس خواہش کے لیے ابھی سے اپنے اندر چھپا ہوا حسد، اپنے اندر چھپا ہوا بغض، اپنے اندر چھپا ہوا کینہ، اور یہ جو جھوٹ، فنکاریاں، دیگر برائیاں، آپ اس کو کنکریاں کیوں نہیں مار رہے؟ آپ اس ذبح کے لیے آج بھی جمع کر رہے کہ میں حج پر جاؤں گی تو ایک گائے بھی مجھے وہاں لینی ہوگی۔ آپ اس سے پہلے ہر سال یہاں اپنے گناہوں کو، اپنی انا کو، اپنے حسد کو ذبح کرنے کی پریکٹس کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ وہاں جا کر تو ہم نے احرام باندھ لیا، اب وہ ڈیفینس کا بندہ ہو یا کلفٹن کا یا بیچارہ جھکی کا، لیکن مجھے بتائیے تو وطن میں آتے ہی، ایئرپورٹ سے اترتے ہی آپ کو اسٹیٹس کا وائرس کیوں کاٹ جاتا ہے؟ آپ خود کو پھر دوسروں سے کیوں ممتاز سمجھنے لگتے ہیں؟ ایک تو آپ کو پہلی الزام تھا اسٹیٹس کا، پہلی الزام تھا آپ کو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کا، آپ اس پہ سونے میں سہاگا، آپ خود کو حاجی کے الوار کے متنفر ہو رہے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پر غریب گاؤں دیہات کی وہ جو خواتین، آپ لوگوں کو سائڈ پہ رکھے گا، ارے لوور طبقہ ہے تو حاجی، اور آپ کیا جانے جسے آپ لوہر کہہ رہے ہیں، جسے آپ دیہاتی کہہ رہے ہیں، شاید اللہ نے اسی کا حج قبول کیا۔ آپ سوال بنتا ہے، دو چادریں آپ کو بتائی تھی نا مسئلات، ایک بار آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یہاں آتے آپ کو سارے وائرس آپ کے ویسے ہی موجود ہے باڈی میں، آپ کو تکبر پھر رنگ دکھا رہا ہے، اور اب آپ تو پہلے تو آپ کو یہ تھا اسٹیٹس، اسٹینڈرڈ، کلاس، اس پہ ترا آپ نے خود کو حاجی لکھ لیا۔ غور تو کیجیے اس میں کیا کمال ہے۔ واپس آ کر آپ نے کہا میں سید، میں شیخ، میں پٹھان، میں سندھی، میں بلوچی، ہمارا خاندان بڑا، ہمارا رتبہ بڑا، محلے میں ہمارا گھر بڑا، ہمارا اسٹیٹس بڑا۔ آپ نے پھر وہی بت کی پوجا شروع کر دی، پھر آپ کو اپنا بت لیے اپنے ساتھ واپس آ گئے۔ اور میں تو لوگوں سے اکثر پوچھتی ہوں، زندگی میں ایک بار حاجی حج کرتا ہے تو فخر سے خود کو حاجی کہنے لگتا ہے۔ اب اس آپ حاجی سے گئے، تم نے پوری زندگی نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ تو میرا تو خیال ہے مجھے اور آپ کو نمازی لکھنا چاہیے۔ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے؟ حج تو وہ ہے جو آپ کی کردار سے چھلکے، جو آپ کی روح میں سما جائے، جس پر آپ کی آنکھیں گریا کریں۔ یعنی مختصر کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ حج تو ایسا ہونا تھا کہ جب آپ لوٹتے تو آپ کا اخلاق بلند ہوتا، اب آپ کا رزق پیور حلال ہوتا، دل آپ کا نرم ہوتا، آنکھیں آپ کی گریا کرتی، غلط تو چھوڑیے صحیح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کانپ رہے ہوتے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے کہیں اللہ مجھ سے خفا تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر یہ کیفیتیں ہماری نہیں ہے تو بس سمجھیے ایک بے روح حج کر کے آئے ہیں، ایک ہجوم کا حصہ بن کے آئے ہیں، ایک تفریح تھی جو نمٹا کر آ گئے۔ کیونکہ اگر حج اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا اور دل کی دنیا بدلتی تو وہ حج سے لوٹ کر ویسا نہ ہوتا جیسا وہ حج پہ جانے سے پہلے تھا۔ کیونکہ یہ بات میں حج کی کر رہی ہوں تو شاید مؤثر نہیں لگ رہی، لیکن ایک بات بتائیں، زندگی کے ہاتھ سے بڑھتی عمر میں کتنا بدل دیتی ہے؟ بدلتی ہے۔ آپ سے بھی میں پوچھوں کہ زندگی میں
اب یہ بتائیے بھی لاسٹ ٹائم کب کھل کے خاکہ لگایا؟ کب کہ ایک لمحے کے لیے آپ بھول گئے کہ آپ عمر کے کس حصے میں اور آپ پاگل ہو گئے، تو آپ کو حساب لگانا پڑے گا، آپ کو یاد نہیں آئے گا، بلکہ آپ کہیں گے بس شاید 10 15 20 سال پہلے۔ اب تو ذمہ داریوں میں کہیں ہنسی بھی دب گئی، قہقہے بھی دب گئے، اب تو کوئی لطیفہ بھی سنائے تو ہنسی نہیں آتی، کیوں؟ تو آپ کہیں گے سادیہ بجی زندگی کے دکھوں نے، زندگی کی مشکلات نے اور زندگی بڑھتی عمر کی ذمہ داریوں نے ہمیں بدل دیا۔ تو مجھے بتائیے آپ کو حج نے کیوں نہیں بدلا؟ ہر چیز اپنے ایفیکٹس رکھتی ہے نا، اثرات رکھتی ہے۔ جیسے ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بھئی نماز قبول ہونے کا ایسے پتہ چلے گا کہ تمہارا نماز پڑھنے کا خود دل چاہے گا، تمہیں ایک نماز کے بعد اپنی دوسری نماز کی فکر ہوگی۔ اور جیسے میں کہتی ہوں کہ میں اپنے لیے کہتی ہوں، اگر مجھے زمین کے اوپر نماز لذت نہیں دے رہی تو زمین کے اندر مجھے نجات کیسے دے گی؟ اگر یہ عمر روا 50 60 70 سال، سب تو اتنے نہیں ہوں گے، لیکن عموماً 40 کے بعد انسان کا مزاج بدلنا شروع ہو جاتا ہے، قہقہوں کی جگہ سب مسکراہٹ آ جاتی ہے، لطیفوں پہ بھی بندہ بس دیکھ رہا ہوتا ہے خالی نگاہوں سے۔ جب لوگ بچیاں ہنس رہے ہو نا تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہنس کس بات پہ رہے ہیں، جب ان سے پوچھو تو اتنی عام سی بات لگتی ہے۔ اور اگر آپ بہت چھوٹی عمر کی بچیاں دیکھ لیں 4 5 سال کی، وہ تو بات میں بات پہ قہقہے لگا رہی ہوتی، کیا ان کی عمر کے تقاضے ہیں۔ تو یعنی عمر نے ہمیں اتنا بدل دیا، تو آپ کے اس مشقت بھرے سفر نے آپ کو کیوں نہیں بدلا؟ یہ غور و فکر کرنے کا وقت ہے۔ اور تمام حاجیان کرام سے ہم تو فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مسلمان اب یہ عہد کر لیں، قومیت، زبان، رنگ، جغرافیائی جو بت آپ نے بنائے ہیں انہیں توڑ دیں اور ابابیل کا لشکر بن جائے۔ جب اپنے وطن میں لوٹے، چاہے اب کا وطن کوئی بھی ہو، لیکن ہم سب ایک امت بن جائے، کیونکہ حج کا تو بنیادی پیغام ہی اتحاد، قوت اور بیداری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا بھر کے مظلومین کو نہ بھولیں، اور فلسطین کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی لٹنے والی عصمت ہو، یا دنیا کی کسی بھی کونے میں ہمارے بیٹوں بھائیوں کا بہنے والا خون ہو، ہماری توجہ، ہماری دعا کے منتظر ہے۔ ارے افسوس ہے ہر مسلمان پر اس وقت، اگر وہ کعبۃ اللہ میں ہے، حجر اسود چوم رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں فلسطین سمیت کسی مظلوم مسلمان کا دکھ نہیں ہے، پھر کیا فائدہ ایسے حجر اسود کو چومنے کا کہ وہ اپنے سوا ہوتے مسلمانوں کے دکھ سے بے خبر ہے۔ ارے حج کا جو اصل پیغام ہے، جو اس کی اصل روح ہے، وہ آپ پامال کر رہے ہیں۔ امت کو رنگوں کے تفرقے میں ڈال کر آپ نے امت کو ایک جسم بنانے کے بجائے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جبکہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو اگر جسم کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہوگی تو پورا وجود اس ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آج فلسطین پہ ہونے والا ظلم ہمارے دلوں کو نہیں تڑپاتا۔ آج بھارت میں ہماری جلتی ہوئی آگ میں بہنیں ہماری آنکھوں کو رونے پہ مجبور نہیں کرتی۔ برما میں آج بھی ہونے والا ظلم ہمیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا۔ ارے جہاں نگاہ اٹھا کر دیکھیے، سب سے مظلوم، سب سے حقیر، سب سے بے وقت فقط مسلمان ہے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اور اپنے چاہنے والوں سے کہیے، ہر حاجی سے کہیے کہ جب کعبے کے سامنے جاؤ تو پہلی دعا اس امت مرحومہ کے لیے کرنا، کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کرنا، جنہیں آپ نے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب رکھا ہے۔ یہی وہ امت ہے جو آج نفرتوں کا شکار ہے، تفرقے کا شکار ہے، یہ مادہ پرستی کا شکار ہے، نفس پرستی کا شکار ہے۔ ارے آج یہ امت روحانی زوال کا شکار ہے۔ آج
جو بھی حاجی وہاں جائے وہ اس سے کہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے اپنے لیے دعا بعد میں کرنا، پہلے رسول اللہ کی تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی امت کے لیے دعا کرنا۔ ہوا کہ نہیں، ان کے دل کی حالتیں بتائیں گی کہ اللہ کریم نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیا یا نہیں، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی ندامت، ان کی حسرتیں، ان کی کسب، ان کے بدلتے اتباع، ان کے بدلتے معمولات، ان کا گناہوں کو ترک کرنا، ان کی نگاہوں کی ندامت، ان کی نگاہوں کی گریہ زاری، ان کے دل کا پسیج جانا، شکستگی بتائے گی کہ کتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے۔ مختصر یہ کہ اللہ کی اس علامت بیت اللہ کا جب طواف کر کے آئے ہیں تو اب بس واپس آ کر اسی اللہ کی ماننی ہے جس اللہ کو آپ مانتے ہیں، اور یہی حج کی حقیقت ہے، یہی حج کی روح ہے، یہی حج کا پیغام ہے، یہی حج کا مقصد ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب میں اور آپ حج پر جائیں تو جو بیان میں نے دیا ہے اپنی غفلت کے ساتھ، اللہ کریم مجھے مینو عن اپنے بیان کا عکس بنا دے۔ اللہ کریم ان حجاج کرام کے صدقے سے میری اور آپ کی اس طرف کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ کریم اس حج کے توسل سے ہمیں ابھی اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لے، اگلے سال کے حاجیوں میں ہمارا شمار کر لے، لیکن اگلے سال سے پہلے ہمیں اپنی بندگی کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی مقبول ترین بندیوں میں شامل فرما لے، ہمارے دل کو، ہمارے سینے کو ہر طرح کی بیماری سے دور کر دے۔ اللہ کریم ہمیں کشادہ سینہ عطا کر دے، ہمیں بیدار روح عطا کر دے، ہمیں پرسکون ذہن عطا کر دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مقبولین میں شامل کر دے، اللہ کریم ہمیں اپنے قلیل بندیوں میں شامل کر دے، اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ کریم بظاہر ہم فرش پہ ہو، ہمیں والوں میں شامل کر دے۔ مولا کریم ہمیں اسی زندگی میں اپنی رضا کا فرمانا دے دے، ہمیں موت سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں خود سے راضی ہونے کی توفیق عطا کر دے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا کر دے، ہماری آنکھوں کو اپنے عشق میں گریہ کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی تڑپ دے، ہمارے وجود کو اپنی راہ میں منتخب فرمائے، ایک ایک عضو کو اپنا مطیع بنائے۔ مولا کریم اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، ہمیں دامن مصطفیٰ میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں مکے مدینے کی گلیوں کا مسافر بنائے، اللہ کریم ہماری صبح شام ہمیں وہاں معراج عطا فرمائے، حجر اسود کا چومنا ایسا ہو کہ وہی ہماری ضمانت بن جائے، طواف دیوانہ بات کرنے والا ہو، سین حرم کا ایک ایک سجدہ مقبول ترین ہو۔ اللہ کریم ہمیں ایسی عطا دے، ایسی توفیق دے کہ ریاض الجنہ کا آخری سجدہ زندگی کا آخری سجدہ ثابت ہو جائے، ہماری خاک کو، آپ کی خاک کو بقیع شریف کی خاک میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم دیوانہ وار وہاں کی چپے چپے کو، وہاں کی چوکٹ کو، وہاں کے کونے کونے کو سر آنکھوں سے چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے عشق کا جام پلائے، ہمیں اپنی وحدت کا جام پلائے، اللہ کریم ہمیں اپنی محبت کا جام پلائے، اللہ کریم ہمیں اپنا سایہ
عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں نے جتنی دعا مانگی اللہ کریم اس کے دوپہر ہماری دنیاوی ہر دعا قبول فرمائے. ہمارے رزق روزگار کی برکت عطا فرمائے. ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے. ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں ان کے جلد از جلد اچھے گھر آباد فرمائے. اچھے شوہر اچھے ہم سفر عطا فرمائے. اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. تمام بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائے. یہاں جس نیت سے جو ہماری ماں بہن آئی اس کی دعا قبول فرمائے. یہاں بہت ساری میری ماں بہنیں سو روزے دار ہیں. اللہ کریم ان روزے داروں کے صدقے میں اور جو وہاں حج کے ایام میں عبادتیں کر رہے ہیں ان کے صدقے سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ کریم مرنے سے پہلے اس دل کو بیدار کر دے. مرنے سے پہلے اس دل کو روشن کر دے. مرنے سے پہلے رب کریم مرنے سے پہلے ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دے. مولا نبین و وقار کا نام ہے. جگر کا کینسر, شوگر سے پاؤں کا آپریشن, مولا کینسر کراچی میں راج کر رہا ہے. ہر دوسرا بندہ ہمارا کینسر کا شکار ہے. رب کریم ہم سب کو تمام جسمانی بیماریوں سے آزاد فرما دے. روحانی بیماریوں سے آزاد کر دے. مولا ہمیں اپنی بارگاہ کا روگی بنا دے. ہمیں اپنی طرف دے دے. مولا قرآن کی طرف دے دے. ہماری صبح شام ایسی قرآن کے سائے میں گزرے یہ بیماریاں ہمارے قریب نہ پھٹکیں. رب کریم تو کرم کر دے, تو رحم کر دے. ہمارے دلوں کے بوجھ کو دور کر دے. ہماری روح کی شکستگی کو دور کر دے. رب کریم ہمارے ذہنوں کے انتشار کو دور کر دے. رب کریم ہمارے وجود کے اس شکستگی کو دور کر دے. رب کریم ہم تمام گناہگار بندیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ہمارے حبیب کو دن 11ویں رات 12ویں برکتیں عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.